ڈیجیٹل تبدیلی پائیدار معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ روایتی معیشت اور صنعت کو آٹومیشن کی طرف لانا ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا راس ایکسپو 2026 کے کامیاب انعقاد پر خطاب۔ کہنا یہ تھا کہ راس ایکسپو 2026 انتہائی کامیاب رہی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ اب نیب کا کوئی کیس نہیں سنے گی، اہم فیصلہ سنا دیا گیا۔ نیب کی سزا کے خلاف تمام زیر التوا اپیلیں، سزا معطلی اور ضمانت کی درخواستیں آئینی عدالت کو منتقل ہوں گی، جبکہ فیصلے کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سزا معطلی کی درخواست بھی آئینی عدالت کو جائے گی۔ مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے سہیل رشید۔ سہیل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، وفاقی حکومت نے 5 مارچ 2026 کو نیب قانون میں ایک ترمیم کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب نیب مقدمات میں ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ اپیل کا پہلا فورم، جبکہ دوسرا اور حتمی فورم آئینی عدالت ہوا کرے گا۔ اس ترمیم میں یہ واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ کیا آپ سزا معطلی کی درخواستیں اور ضمانت کی درخواستیں بھی سپریم کورٹ سے آئینی عدالت کو منتقل ہوں گی۔ یہی ابہام تھا اور یہی قانونی سوال تھا جس پر سپریم کورٹ نے ایک خصوصی بینچ بنایا تھا 3 رکنی جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں۔ اس نے تمام فریقین کو سنا تھا اور فیصلہ 16 جولائی کو محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ ذکر خصوصی طور پر سزا معطلی اور ضمانت کی درخواستوں کا نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار اب نیب مقدمات پر باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے اس کے تحت جو وفاقی آئینی عدالت کا دائرہ اختیار اگر دیکھا جائے، اور پھر جو نیب قانون کی سیکشن 32A شامل کی گئی تھی ترمیم سے نئی، اس کا بھی مکمل جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر ہی پہنچتی ہے کہ جتنی یہاں پر درخواستیں چاہے وہ نئی ہوں یا پھر اس ترمیم سے پہلے کی موجود ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو اب تصور کیا جائے گا کہ وہ آئینی عدالت میں منتقل ہو جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کے کیس پر بھی اس کا براہ راست اثر پڑے گا، کیونکہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں سزا معطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور ان کی درخواست پر رجسٹرار نے اعتراضات بھی اگرچہ عائد کیے تھے، لیکن اس کے خلاف ایک چیمبر اپیل بھی انہوں نے دائر کر رکھی تھی، اور ان کے وکیل کی جانب سے اور دیگر وکلاء جو ہیں نیب ملزمان کے، ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ 5 مارچ کو ہونے والی ترمیم کے بعد 20 مارچ کو بھی ایک کیس میں ضمانت دے چکی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا دائرہ اختیار باقی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت اگر نیب نے چونکہ اعتراض نہیں کیا تھا تو یہ جواب نیب ہی دے سکتا ہے کہ قانون موجود ہوتے ہوئے بھی اس نے کیوں اعتراض کیا، تو اس غلطی کو جواز بنا کر مزید غلطیاں نہیں کی جا سکتی۔ تمام مقدمات اب آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ جی، اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ اہم خبر دیں، وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ بات کریں گے، عثمان خان نے ہمیں جوائن کیا۔ عثمان، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف سے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ وصالت نے ملاقات کی ہے، جہاں پر یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر انہیں ترقی دینے کا اعلان کر دیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، اور فوری طور پر ایک اہم تعیناتی جو تقرری جو ہے وہ بھی ان کی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن جو ہے وہ مقرر کرنے کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ جنرل عامر رضا اس سے پہلے پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس اہم قومی ذمہ داری کو بہتر انداز میں نبھائیں گے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا ونگ ان کی جانب سے جنرل عامر رضا کی ترقی اور تقرری کا باضابطہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی کے ساتھ ہی انہیں ملک کے جو اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن کا جو ڈھانچہ ہے اس کی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایک تقرری دی گئی، اور اس کے بعد ان کی باضابطہ طور پر تقرری بھی ہو گئی ہے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عثمان ہمیں ڈیٹیلز سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ تو عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دی ہے۔ جنرل عامر رضا اس سے قبل پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ تو وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سٹی کورٹ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار ملزمان کی ہلاکت سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو مقدمے کی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ویسٹ نے ڈاکٹر آکاش کے مبینہ قاتلوں سریش عرف ساگر، انیل اور رام چند کی ہلاکت کا مقدمہ اسلم پہنور اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سما لیاقت علی رانا سے۔ جی لیاقت، سماعت کا احوال بتائیے۔ دیکھیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ میں آج اس ڈاکٹر آکاش قتل کیس کا تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوا ہے۔ اس نے
गुज़श्ता रोज जो रिपोर्ट पेश की थी, अदालत ने उस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए तफ्तीशी अफसर को हदायत की है कि 31 जुलाई तक मुकदमे की तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तफ्तीश मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट जो है वो 31 जुलाई को अदालत में पेश की जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले तीनों मुलजिम सुरेश उर्फ सागर, अनिल और रामचंद के कत्ल का मुकदमा उनके गैंग के सरगना असलम पंवर और उसके दीगर साथियों के खिलाफ SIU वेस्ट में दर्ज हो गया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को शामिल किया है। अदालत ने हदायत की कि इसमें जो तफ्तीश मुकम्मल करके 31 जुलाई को मुकदमे की रिपोर्ट पेश की जाए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोबाइल कंपनी की गैर मयारी सर्विस और कवरेज पर PTA मुतहरिक। ऑपरेटर्स को खामियां दूर करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। गुज़श्ता 4 बरस में 3 अरब 41 करोड़ रुपए जुर्माने आयद किए गए। तफसील के लिए बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, क्या डिटेल्स आपके पास? जी, मोबाइल फोन कंपनियों की गैर मयारी सर्विस और कवरेज के हवाले से PTA ने मुल्क भर में मोबाइल सर्विस की बेहतरी के लिए निगरानी और रेगुलेटरी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। PTA ने सर्विस में खामियों पर मोबाइल ऑपरेटर्स को 30 रोज में जरूरी इकदाम उठाने की हदायत की हैं और मोबाइल कंपनियों को खराबी की वजूहात के तयन और इस्लाही प्लान जमा कराने की हदायत किया। PTA ने 4 वर्ष में मोबाइल कंपनियों पर 3 अरब 41 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए हैं और PTA की जानिब से इस अरसा में क्वालिटी ऑफ सर्विस और कवरेज की खिलाफ वर्जियों पर मोबाइल कंपनियों को 20 वार्निंग लेटर और 86 शोकाज नोटिस भी जारी किए गए और PTA का कहना है कि वो मसलसल तमाम कंपनियों की जो वर्किंग है उसको मॉनिटर कर रहा है और आवाम के लिए सर्विस के म्यार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लाहौर में खस्ता हाल छतें शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। सगिया में भैंसों के बाड़े और बंद रोड पर एक घर की छत गिर गई। दोनों वाकयात में 3 अफराद मलबे तले दब गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद जानते हैं, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, अल सुबह से लेकर अब तक ये 2 वाकयात शहर में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। पहला वाकया जो है वो सगिया के इलाके में भैंसों के बाड़े की छत गिरने का पेश आया, जिसमें 55 साल का शख्स मलबे तले दबकर जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरा वाकया बंद रोड पर पेश आया, घर की छत गिरने से खातून और 8 साल की बच्ची मलबे तले दबकर जख्मी हुई है। इन जख्मियों को भी रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम जख्मियों की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जाती है और रेस्क्यू की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो बारिश के मौसम में या मौसम के दूसरे साल में खस्ता छतों से निकल जाए और अपने घरों की छतों की मुरम्मत करें और बिजली के पोल खास तौर पर बिजली की तारों से दूर रहें। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर।